جلد میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ایک مخلوق قابض تھی، کبھی قبرستان میں ملتا، ایک مخصوص ٹائم ہوتا تھا، 24 جاتے تھے، سن جیسے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بھی اجنہ تھی، جناتنی تھی، اسے جو ہے نا وہ اپنے گھر میں پھرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور کریم ہے۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے، کسی کی سنائی ہوئی بھیجی ہوئی کہانی نہیں ہے، خود میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ اور اس کے اندر اس کو میں شروع یہاں سے کرتا ہوں، ان والدین سے، ان بڑوں سے جن کے یہاں پہ چھوٹے بچے ہیں، خدارا ان کی احتیاط کیجیے۔ تو اگر کہیں سفر کے اوپر لے کر جائیں تو کہیں پر راستے میں اگر ان کو حاجت کی ضرورت پڑے تو جلد سے جلد کوئی مقام ڈھونڈیں اور وہاں لے جائیں۔ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں راستے کے اندر جو ہے نا وہ گزرے ہے نا، حاجت کی ضرورت پڑی، وہیں پر ان کو جنگل ہو، جھاڑیاں ہوں، کچھ بھی ہو، یا تھوڑا سا ویران علاقہ ہو، وہاں پر بٹھا دیا۔ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ جو ہے نا میں سنا رہا ہوں۔ احتیاط انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، دوا سے بہتر احتیاط ہے۔ ایسا واقعہ گزرا، آج وہ بچہ تقریباً 35 سال کا ہو چکا ہے اور آج تک جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ معاملات جو ہے نا وہ شروع ہوئے جب وہ 4 سال کا تھا، 3 یا 4 سال کا تھا۔ معاملات ہوئے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے جو معاملہ واقعہ ہے وہ آپ سن لیجئے۔ اسی جگہ کے اوپر کچھ معاملات کسی اور طرح کے کسی گھر میں اجاگر ہونے شروع ہوئے، تو شروع میں ان لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی، یعنی کہ ہوتا ایسے تھا کہ پورے گھر والے ایک مخصوص ٹائم ہوتا تھا 24 گھنٹے میں، بالکل پتھر جیسے بن جاتے تھے، سن جیسے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بالکل سن ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ، اس کے بعد جو ہے نا پھر نارمل ہونا شروع ہوتے تھے۔ اب اس 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر کوئی گھر میں بیل بجائے، دروازہ بجائے، کسی کو بھی جو ہے نا ہوش نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ بالکل سن ہو کے بیٹھے ہیں۔ مختلف مولویوں کو بلایا، عاملین کو بلایا، ان لوگوں نے بھی اپنی پڑھائیاں کی، معاملات کیے، کچھ جو ہے نا میں نے بھی جو ہے نا جا کر پڑھائی وغیرہ کی۔ بہرحال اللہ نے جو ہے نا کرم کیا، ان کا وہ معاملہ سالو ہو گیا۔ بتانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اس معاملے کے بارے کے اندر وہاں پہ پڑھائیاں وغیرہ، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ جو ہے نا ہو رہی تھی، تو انہی کے گھر کے اندر سے ایک لڑکے کی طبیعت جو ہے نا اچانک جو ہے نا خراب ہو گئی، اور اتنی جو ہے نا خراب ہو گئی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مارنا، پیٹنا، اچھلنا، کودنا، دیواروں میں سر مارنا، سب کچھ شروع ہو گیا۔ اب جو مولوی حضرات ان کا وہ مسئلہ ختم کرنے کے لیے پڑھائی کرنے گئے تھے، جب اس لڑکے کی طبیعت جو ہے نا خراب ہوئی تو وہ ان کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ جب انہوں نے اس لڑکے کو چیک کیا، اس کے اوپر دم کیا، پڑھائی کی، تو اس کی طبیعت صحیح ہونے کے بجائے اور مزید خراب ہونی شروع ہو گئی۔ پھر جو بھی طریقہ کار ہوتے ہیں روحانیت میں، وہ جو ہے نا طریقہ کار کیے گئے، پڑھائی کی گئی، دم کیا گیا، بات چیت کی گئی۔ تو اس لڑکے کے اوپر ایک مخلوق قابض تھی، جنوں کے اندر سے وہ سامنے آئی۔
اور وہ بھی اجنہ تھی. اجنہ کا مطلب ہوتا ہے مونس. جن مذکر، اجنہ مونس. جناتنی تھی اور اتنی ڈراؤنی اور ہیبت ناک تھی وہ کہ 3-4 مولوی تو چلے گئے کام چھوڑ کر. کچھ مولوی حضرات جو ہے نا رکے، انہوں نے اس سے بات چیت کی. تو اس جنی نے جب بات کی ان لوگوں سے تو اس نے کہا کہ میں بچپن سے اس کے ساتھ میں ہوں اور میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، تم لوگ کچھ بھی کر لو. پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے، ویژول ہوتا ہے، بات کی جاتی ہے، قسمیں دی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تعویذات کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ جن مسلمانوں میں سے نہیں تھی، کافروں کے اندر سے تھی. خیر جب اس سے بات چیت ہوئی اور معاملات ہوئے اور اس نے یہ بات بتائی کہ میں بچپن سے جو ہے نا یہاں پر ہوں اس کے ساتھ، تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ آپ بچپن میں سے کیسے ہو گئی. تو انہوں نے جو ہے نا بات بتائی کہ اتنے سال کا جب یہ تھا تو یہ لوگ کہیں سفر کے اوپر جا رہے تھے اور وہاں پر جو ہے نا اس نے جو ہے نا قضاء حاجات کر لی تھی. میں وہاں پر جو ہے نا بیٹھی ہوئی تھی اور میں اس کے اوپر جو ہے نا قابض ہو گئی. اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، ایک وقت آئے گا کہ پھر میں اس کو جو ہے نا اپنے ساتھ لے کر چلی جاؤں گی. اس لڑکی کی کنڈیشن دن بہ دن جو ہے نا خراب ہوتی چلی جا رہی تھی. کبھی سوتے میں خود کو مارنے لگتا، کبھی اپنے بال نوچنے لگتا، کبھی چیخنے لگتا، کبھی دیواروں میں سر مارنے لگتا. روڈ پہ جاتا کوئی گھر کا سامان لینے یا ویسے تو راستہ بھول جاتا، گم جاتا، کہیں کا کہیں نکل جاتا. پھر گھر والے جو ہے نا اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے، اس کے پیچھے جاتے، کہیں پہ ملتا، کبھی قبرستان میں ملتا، کبھی کسی سنسان میدان میں بیٹھا ہوا ملتا، اس کو پکڑ کر لے کر آتے. خیر جناب پھر انہوں نے جو ہے نا علاج جو ہے نا اس کا شروع کروایا. ہوتے 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 خیر قرآن کریم آپ کو معلوم ہے کہ اس کے آگے کوئی دنیا کی مخلوق نہیں ٹک سکتی. افضل کلام ہے اور مذکر ہے. تو اس وجہ سے قرآن کریم فرقان حمید مذکر ہے. کوئی شیطانی طاقت، کوئی شیطانی اینٹیٹیز، کوئی شیطانی کافر جن اس کے آگے جو ہے نا اس کا زور نہیں چلتا، بشرط یہ کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، صحیح طریقے سے تلاوت کی جائے، تلفظ کو جو ہے نا صحیح رکھا جائے. اس لڑکے کی حالت بہت زیادہ جو ہے نا نازک اور خراب ہو چکی تھی. حد تو یہ ہے کہ وہ صرف بستر کے اوپر جو ہے نا لیٹا ہوا تھا اور گمسم ہو گیا تھا. یعنی کہ جب تلاوت کی گئی اس کے اوپر، پڑھائیاں وغیرہ کی گئیں، نقوش کا استعمال کیا گیا تو وہ چیز بالکل کھل گئی. پھر اس لڑکے کو بھی جو ہے نا کھلی آنکھوں سے جو ہے نا وہ اپنے گھر میں پھرتی ہوئی نظر آنے لگی. اس لڑکے نے یہ بتایا کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو میرے سینے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تجھے بہت جلد میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی. بہرحال پھر وہ ایک پورا ویژول ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ تمام تر چیزیں جو ہے نا اپلائی کرنی پڑتی ہیں جو ایسی چیزوں کو شکست دینے کے لیے کام آتی ہیں. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جیسے کہ سورہ مزمل بہت زیادہ اس چیز کے اندر جو ہے نا زور اثر ہے، بہت مؤثر صورت ہے. حکمہ روحانیت تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر سورہ مزمل سے چڑیلوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے، جبکہ چڑیل وہ مخلوق ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیچھا نہیں چھوڑتی بندوں کا، بہت خطرناک مخلوق ہے. پھر
اور بھی بہت ساری مختلف آیتیں ہیں. پھر جو ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے علاج کا، پھر وہ کیا گیا. شکر ہے اللہ کا کہ آج وہ لڑکا صحت مند ہے، تندرست ہے اور اپنے گھر کو وہ چلا رہا ہے. شادی ہو چکی ہے، 2 بچوں کا باپ ہے. تو کہنے اور یہ واقعہ بتانے کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کی احتیاط آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے. ایسے معاملات ہوں جو تھوڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں 3 سال کے 4 سال کے اور ان کو پیمپر کا یوز نہیں کر سکتے، اور اگر کبھی راستے کے اندر ایسے معاملات جو ہے نا وہ آ جائیں تو جلد سے جلد کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں. بلا سوچے سمجھے کسی بھی مقام پہ کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے نا اپنے بچوں کو نہ بٹھائیں. احتیاط دوا سے بہتر ہے. بس مجھے یہی جو ہے نا پیغام دینا تھا کہ اپنے معصوم بچوں کو سنبھال کے رکھیں. وہ معصوم ہوتے ہیں، انہیں کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا. اور دوسرا میں ان ماؤں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں جو حالت نیند میں چھوٹے بچوں کو اٹھا کر غسل خانے کے اندر حاجت کروا دیتی ہیں. میری بہنوں، اس بات سے جو ہے نا احتیاط کیجئے. اس سے بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں. حاجت کے لیے جو جگہ ہے، جو مقام ہے، وہیں پر جو ہے نا اپنے بچوں کو لے کر جائے، چاہے کتنی ہی آپ کو نیند کیوں نہ آ رہی ہو. غسل خانے کے اندر اپنے بچوں کو حاجت نہیں کروائیے. بہت ساری شیطانی بیماریاں اس عمل سے جو ہے نا بچوں کو گھیر لیتی ہیں، اور پھر ہم لوگ جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہوا ہے بچوں کو. بس آج کے لیے میرا اتنا ہی پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے. اب آپ سے اجازت چاہوں گا اس بات پہ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.